جوڑ والا حملہ ہے، اس پر پارلیمنٹ کو کچھ کوئی نہ کوئی پروسیڈنگز کرنی چاہیے، اور یہ ٹیررزم کا معاملہ لگ رہا ہے جیسے کسی اور کے کورٹ میں ہے. آئی ایم ایف کا معاملہ کسی اور کے کورٹ میں تھا. آئی ایم ایف کا معاملہ تو سیدھا ہو گیا، لیکن ٹیررزم کا معاملہ سیدھا ہونے میں نہیں آ رہا. آج الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کی حکومت پر بھی کچھ طنز بھی برسائے ہیں، کچھ ان کو ہدایات بھی دی ہیں کہ جو ان کے لوگ ہیں جو پولیٹیکلی اپنے آپ کو یوز کر رہے ہیں یا پولیٹیکل فورمز پہ جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، اپنی کابینہ کو تھوڑا اسٹرنگ کیا جائے. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ ثنا. دیکھیے، پہلے تو یقیناً باجوڑ حملہ بہت ہی تکلیف دہ اور اندھوناک ہے، اور اس سے زیادہ یہ ٹربلسم اور بریسم اس لیے ہے کہ دہشت گردی کے اس پورے جو ایک لہر ہے اس کو پہ ہم قابو پا چکے تھے. 70,000 پاکستانی جو ہیں ان کی جو ہے وہ قربانیاں شامل ہیں اس وہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد آپریشن رب العزم ہو یا آپریشن رب الفساد ہو. اس کے ذریعے جو ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا تھا. ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے. اور اس کے بعد لیکن جب 2018 کے بعد عمران خان کی حکومت آئی تو اس میں انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور خود عمران خان کا تو ایک طالبان کی طرف ایکسٹنٹ ہمیشہ سے ہے. وہ تو ان کو اپنے بھائی بھی کہتا رہا ہے، ان کے دفتر بھی کھولنے کو تیار تھا، اور کے پی کے حکومت تو باقاعدہ ان کے مدرسوں کو بھی فنڈ کرتی رہی ہے اپنے دور حکومت کے اندر. اور مطلب یہ 9 سال حکومت کرنے کے باوجود جب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان ہمیشہ کرٹیسزم کرتا تھا میں انسانوں پہ پیسے لگاؤں گا، باجوڑ کے اندر نہ تو جو ہے وہ ایمبولینسز تھی، نہ صحت کا کوئی نظام تھا. اور یہ ہے وہ نیا پاکستانی جو دے کے گیا تھا اس کے پی کے کو. اب یہ جب یہ اس نے اپنے دور حکومت کے اندر اس نے جو واپس لے کے آیا، جن کو انہوں نے معافی دی، پریزیڈینشل معافی، آپ کو پتا ہے الوی صاحب کے جو ہے وہ سگنیچرز کے ساتھ، ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو زمان پارک کے باہر بھی پائے گئے. ان میں سے ایک اقبال خان نامی ایک صوفی محمد کا جو رائٹ ہینڈ تھا، جس کو بھی سزا ہوئی تھی، وہ بھی پریزیڈینشل آرڈر کے ذریعے باہر نکلا تھا، اور وہ زمان پارک کے باہر جو ہے وہ پایا بھی گیا، وہاں پر وہ سیکیورٹی بھی دے رہا تھا. تو یہ اب یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ جو پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ جس کے اندر ان کو آباد کیا جائے، ان کو جو ہے وہ لا کر دوبارہ بسایا جائے، اس سے جو ہے وہ یہ دوبارہ ری فلرش ہوئے ہیں، اور ہونے کے بعد اب یہ منظم ہو کے شاید کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے لیے قطعی طور پر نیک شگون نہیں ہے. اور اس کے اوپر ریاست پاکستان اور پاکستان کی حکومت جو ہے دونوں کنسرن ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کو منظم ہو کر دوبارہ اکٹھے ہو کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا، محمود مولوی صاحب نے بھی جوائن کیا اس وقت استحکام پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں. مولوی صاحب، یہ جو الزام لگتا ہے بار بار خان صاحب کی حکومت پہ، آج ہم باجوڑ کے حادثے پہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر تو آپ چھوڑ دیجئے کہ اسپتال نہیں ہے، فرسٹ ایڈ نہیں ہے. پچھلے 10 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت چل رہی تھی، پھر بھی معاملات یہاں تک ہیں کہ کوئی اسپتال نہیں ہے. ایک ہم نے سنا تھا شاید میاں والی میں ایک اسپتال مدر اینڈ چائلڈ کا کھلا تھا، اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کوئی اور معاملہ بھی ہوا ہو. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی غلط پالیسیز کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں. یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک دم سے خودکش حملہ آوروں میں بھی کوئی بہت ہی بڑھ گئے ہیں، پھر آئی ایس کے اسلامی اسٹیٹ آف خراسان ہے، ٹی ٹی پی ہے، افغانستان سے معاملات ہیں، وہ کوئی طے نہیں ہو پا رہے. اس وقت کے تو جو آپ کے جو چیف تھے، کور کمانڈر تھے، وہ بھی پیش رہے، جو 40,000 لوگوں کو ری سیٹل کیا گیا بقول عمران خان صاحب کے. یہ تمام تر معاملات تو پھر کہیں اور رخ کرتی ہیں. یہ پھر حکومتوں کی تو مطلب ریاست پر بات جاتی ہے. ریاست تو حکومتوں سے اس کا تھوڑا سا پاور تو زیادہ ہی رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے اس کا مسئلہ حل؟ مولوی صاحب، میرے خیال سے آپ کے مولوی صاحب کی شاید آڈیو نہیں آ رہی. جی مولوی صاحب. اچھا، میں شاید ان کا تھوڑا سا کنیکشن پرابلم. اچھا ازما، کمنگ بیک ٹو یہ جو میاں صاحب کی واپسی کا پلان ہے، یہ آپ ذرا بتا دیں گے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایک پریس کانفرنس کریں گے باقاعدہ طور پر میاں صاحب، اور اس میں بتائیں گے کہ ان کی کیا تاریخ ہے. پھر وہ بھی ان کا بھی نام لیں گے جو ان کے ساتھ ان کی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. اس میں اب ایک باپ پارٹی کا بھی ایک کردار سامنے آ گیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جو تکیے پیپلز پارٹی نے اپنے لیے جمع کیے تھے وہ تو سارے آپ نے لے لیے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. یہ کوئی پتے وتے تو ہے نہیں، یہ انسان ہے، اور ظاہر ہے سیاستدان جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کٹ ہی کرتا ہے. ہم جیسے پاگل خدمات لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح میں ہر حالات کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں.
یہ جام کمال صاحب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے دورے حکومت میں نواز شریف صاحب کے کیبنٹ ممبر بھی تھے، اور جو ہے وہ باپ پارٹی راتوں رات 2018 میں کیسے بنی تھی، کیسے جو ہے ہماری پارٹی خالی کر کے یہ باپ بنا دی گئی تھی. تو اب وہ ظاہر ہے، میرا خیال ہے اب چونکہ باپ کے اوپر باپ وہ والا نہیں رہا تو وہ شاید واپس آنا چاہ رہے ہیں یا آ رہے ہیں. تو یہ تو اس حوالے سے ہے. جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کی بات ہے تو 48 آورز تو میرے نالج میں نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. میاں صاحب جو ہے وہ ابھی تو لندن بھی واپس نہیں پہنچے ہیں، وہ لندن واپس پہنچیں گے، اور ان کے آنے کے حوالے سے روز پارٹی کے اندر جو ہے وہ نیگوشیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میاں صاحب کا ان کو آنا ہے، یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن وہ کس وقت آئیں گے، وہ مناسب ٹائم کیا ہوگا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کرے گی. اناؤنس جو ہے وہ میاں صاحب خود ایک پریس کانفرنس کے اندر کریں گے. سو وہ اگست بھی ہو سکتی ہے، وہ سپٹمبر بھی ہو سکتی ہے، لیٹس سی کہ وہ کب ہوتا ہے. لیکن وہ جب بھی ہوگا ہم ان کے آنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، ان کے استقبال کی، اور یقیناً پورا پاکستان جو ہے وہ ایکسائٹیڈ بھی ہے، چونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنی تمام تکالیف اور مسائل کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں. کیونکہ میاں یہ ریکارڈ سے ثابت ہے، صرف بات نہیں ہے، صرف میں دعویٰ نہیں کر رہی، کہ جب جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے ملک میں معاشی حالات بھی بہتر ہوئے ہیں، غربت بھی کم ہوئی ہے، لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے، اور مہنگائی میں بھی خاطر کمی ہوتی ہے. تو لوگوں کی یہ توقعات اور امیدیں جو ہیں وہ بہت ساری جڑی ہوئی ہیں میاں صاحب کی واپسی کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگست میں آتے ہیں یا سپٹمبر میں، اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، توقعات جڑی ہوئی ہیں عوام کی میاں صاحب کی واپسی کے ساتھ.